والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال سے دعا ہے منتظمین کا انتظام کرنا، شرکاء کا اس میں شرکت کرنا، علماء کرام کا اس کی سرپرستی کرنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا. تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 27ویں شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک ہوئی. سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نین نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو معراج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، محققین اکرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو 35 دفعہ معراج ہوئی تھی. 35 دفعہ رب کائنات کا دیدار ہوا. ایک دفعہ سر کی آنکھوں کے ساتھ جاگتی حالت میں اور
34 دفعہ سرکار کو خواب کے اندر دیدار ہوا تھا۔ میں ان محققین اکرام کی قدر کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ تحقیقات بیان کی، لیکن چھوٹا منہ اور بڑی بات، فقیر اس بات کو مسلم شریف کے حوالے سے ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ کو جاگتی حالت میں رب کائنات کا دیدار 10 مرتبہ ہوا، 10 مرتبہ سرکار کو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کہ چمکتے ستارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہ جب وہ آسمان سے نیچے اترے، رب نے قسم اٹھا کے کہا اے لوگوں مجھے اپنے محبوب کی قسم والنجم کہ مجھے چمکتے ستارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اذا ہوا کہ جب وہ نیچے اترے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ قسمیں اٹھائیں۔ قسم کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے تاکہ اپنی بات کو مؤکد کیا جائے، اسے پختہ کیا جائے کہ اپنی بات کی قوت کو مضبوطی کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ اے محبوب مجھے اس رات کی قسم کہ جس رات آپ آسمانوں پہ تشریف لائے تھے۔ کہیں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد سرکار کا چہرہ انور ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ سے مراد سرکار کی زلفیں ہیں۔ اور امام ساوی علیہ رحمہ اور دیگر مفسرین اکرام نے فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد وہ وقت ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب مجھے اس وقت کی قسم کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آیا کرتے تھے۔ واللیل اذا سجا سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات ہے۔ میں محبوب مجھے اس رات کی قسم کہ جس رات آپ آسمانوں پہ تشریف لائے۔ کفار نے اعتراض کیا، کہا لست مرسلا، آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں۔ رب کائنات نے خود جواب دیا کہ پنجابی شاعر کیا کہتا ہے کہ رب آکھیا سونیا محبوبہ بس کیوں جیا تینوں بنانا ہے، مرضی نال بنائے میں نبی سارے، تینوں کچھ کچھ یار سجانا ہے۔ محبوب آکھیا ایہو جیا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے، پاویں میں بولا پاویں تو بولے ساڑے دنیا دی ایک زبان ہو۔ کفار نے اعتراض کیا، کہا لست مرسلا، آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب آپ خاموش ہو جائے، اس کا جواب آپ کا رب کائنات عطا کرے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے محبوب مجھے قرآن کی قسم کہ بے شک آپ رسولوں میں سے، اے محبوب آپ رسول، اے میں قرآن کی قسم اٹھاتا۔ کہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ محبوب مجھے عصر کے وقت کی قسم کہ بے شک انسان ہے جو یہ خسارے میں ہے۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ والعصر سے جو مراد ہے وہ سرکار کی جوانی ہے۔ فرمایا محبوب مجھے تمہاری جوانی کی قسم، کیونکہ رب تعالیٰ کو جوانی کی جو عبادت ہے یہ بہت پسند ہے۔
کہ رب نے اپنے محبوب کی جوانی کی قسم اٹھائی اور کہیں ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب مجھے تمہاری عمر شریفہ کی محبوب تمہاری عمر کی کہ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ معراج ہے جو یہ بھی ایک معجزہ کہ سابقہ نبی کرام جو اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، رب تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کیے کہ قوم موسیٰ نے پانی کی فریاد کی، عرض کی یا نبی اللہ پانی کی حاجت ہے، پانی ہمیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اے موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر اپنا عصا مارو، اللہ تعالیٰ اس پتھر سے 12 پانی کے چشموں کو جاری کر دے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے جو معجزے عطا کیے اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ میری قوم اس بات کو سنو کہ اگر میں مٹی کے پرندوں کے اندر مٹی کے پرندے بناؤں اور ان کے اندر پھونک ماروں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتے، اور مادرزاد اندوں کے آنکھوں پہ چہرے پہ میں ہاتھ لگا دوں تو ان کو بینائی عطا کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں تم اپنے گھروں کے اندر جو کچھ کھا کے آتے ہو اور جو کچھ چھپا کے آتے ہو یہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا کیے اسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند شق ہو چکا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آکے کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جب بھی ملتے ہیں تو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، آپ جب بھی ہمیں ملتے ہیں تو اپنے خدا کی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں، تو کبھی آپ بھی تو آؤ نا ہمارے بت خانے۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھی تمہارے بت خانے میں آؤں۔ جاہل تھا، پھر سوال کرنے لگا کہ بتائیں کب آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ کل آؤں گا۔ پھر سوال کیا کہ کل کس وقت آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز کے بعد آؤں گا۔ جب ابو جہل نے یہ سنا تو اب ابو جہل مکے کی گلی کوچوں محلوں کے اندر یہ اعلان کروانے لگا کہ اے لوگوں سنو سنو کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کل تک تو ہمارے بتوں کو برا بلا بولتے تھے آج وہ ہمارے بت خانے تشریف لا رہے ہیں، تو تم سارے اکٹھے ہو جانا۔ دوسرا دن آیا تو مکے کے ایک چوک کے اندر کفار نے اپنے سارے بت جمع کر دیے، لات و عزا یہ ان کے بہت بڑے بت تھے، یہ بت لا کے مکے کے چوک کے اندر انہوں نے کھڑے کر دیے۔ جب دوسرا دن آیا دوپہر کا وقت ہوا، ابو جہل آیا اس نے بتوں کو سجدہ کیا، ابو لہب آیا اس نے سجدہ کیا، ولید بن مغیرہ آیا اس نے بتوں کو سجدہ کیا۔ جب رسول اللہ نے اپنے قدم مبارک اس مقام پہ رکھے تو سارے کے سارے بت سرکار کے قدموں میں گر گئے۔
کہ سارے کے سارے بت سرکار کے قدموں میں گر گئے۔ ابو جہل نے دیکھا تو گھبرا گیا، بھاگتا ہوا حبیب یمنی کے پاس گیا۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا حکیم تھا۔ اسے جا کے کہنے لگا کہ ہمارے شہر کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس کے دین کو ہی مان لیتا ہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ اچھا یہ بات ہے۔ ابو جہل کہنے لگا بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جادوگر بھی، معاذ اللہ وہ لوگ سرکار کو جادوگر بھی کہا کرتے تھے۔ سرکار ان کی باتوں کو بھی سنتے، تکلیفیں بھی برداشت کرتے تھے اور ان لوگوں میں دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ حبیب یمنی اور ابو جہل دونوں ٹہلتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نے سابقہ انبیاء اکرام کو موجزے عطا کیے ہیں، تو اگر آپ بھی اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ بھی تو ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی پوچھو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ حبیب یمنی کہنے لگا کہ یہ جو آسمان پہ چاند نظر آ رہا ہے اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دیکھا تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور چاند کے دو حصے کر دیے، جب چاند کے دو حصے ہوئے تو گویا کہ چاند دنیا والوں کے سامنے یہ فخر کرنے لگا کہ چاند گویا کہ اپنی زبان حال سے یہ کہنے لگا کہ اے دنیا والوں دیکھو دیکھو کہ میں نے اپنے نبی کی اطاعت کے اندر اپنے جسم کے دو حصے کر دیے ہیں۔ اے لوگوں تم بھی اس بات کو یاد رکھنا کہ رسول پاک کی اطاعت ایسی کرنا کہ جب رسول کا کوئی حکم آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو پھر تم اپنے گھروں میں مت بیٹھنا، نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا کہ میں نے اپنے نبی کی اطاعت کی۔ اے لوگوں دیکھو میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ اپنے نبی کی اطاعت میں نے اپنے جسم کے دو حصے کر لیے۔ ابو جہل نے دیکھا اور حبیب یمنی نے بھی دیکھا۔ حبیب یمنی سرکار کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور ابو جہل کی بدبختی یہ تھی کہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ یہ بھی آپ کا کوئی جادو ہے۔ پھر یہ حالات تھے مکے کے اندر کہ دین اسلام کے ابتدائی دن تھے، 3 سال تک کفار نے مسلمانوں کو ایک علاقے کے اندر بند کر دیا، قید کر دیا، نہ تو باہر سے کوئی چیز مسلمانوں کے پاس آتی۔ مسلمان 3 سال تک پانی اور پتے کھا کر گزارا کرتے رہے اور دین پر مسلمان قائم رہے۔ پھر وہ دن آئے جب 3 سال کے بعد ان کی یہ قید بندی ختم ہوئی تو سرکار علیہ السلام اعلان نبوت کر چکے تھے۔ معراج ہے جو یہ اعلان نبوت کے 11ویں سال ہوئی تھی۔ سرکار نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر شریفہ میں کیا تھا اور معراج شریف 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال یہ سرکار کو معراج ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے یہ جو اعلان نبوت کا 10واں سال تھا اسے عام الحزن کہا جاتا۔ یہ وہ سال تھا کہ جس میں سرکار علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تھے۔ سرکار جس سال غم زدہ رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ عام الحزن کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار کے چاچا جناب ابی طالب کا وصال ہوا کہ حضرت
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے وصال سے بہت پریشان ہوئے. کفار حضرت ابو طالب کے پاس آئے, آکے کہنے لگے کہ اے ابو طالب, ہم تمہاری عزت کرتے ہیں, ہم تمہارا احترام کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا جو بھتیجا ہے اس نے ایک نیا دین شروع کیا ہے, تم اسے سمجھاؤ, اور وگرنہ تم اسے سمجھا نہیں سکتے تو پھر تم بھی ایسا کرو کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. جناب ابی طالب نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ بیٹا میرے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ اور یہ جو دین کا کام شروع کیا ہے اسے ختم کر دو اور اس کی تبلیغ کو چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چاچا, اگر کفار میرے ایک ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں پھر بھی میں دین اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا. پھر یہ 10واں سال جو آیا اعلان نبوت کا, اس کے اندر جناب ابی طالب کا بھی وصال ہو گیا. اب جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کے حوصلے اور بڑھ گئے, ان کی بدبختی اور ظلم و ستم اور عروج پہ آ گیا کہ جب سرکار دین کی تبلیغ کے لیے ہی آپ طائف میں پہنچے, جب طائف کے سردار کو جا کر رسول اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ کی تو ان ظالموں نے سرکار کے پیچھے مجنون اور بچوں کو لگا دیا. وہ ظالم سرکار کے جسم اتھر پہ پتھر برساتے, سرکار کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا, زخموں سے جسم چورا چور ہو گیا. سرکار اگر بیٹھ جاتے وہ ظالم سرکار کے بازو پکڑ کے کھینچتے, اس سرکار کے جسم پہ پتھر برسائے گئے کہ سرکار کے نالائن مبارک بھی خون سے تر ہو گئے. سرکار جب بیٹھ گئے پھر وہ ظالم اٹھا لیتے. ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں, اس قوم کو نیست و نابود کر دوں. سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولادوں میں سے ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دین کو قبول کر لیں گے. سردار جب اپنے گھر میں واپس آئے تو زخموں سے چورا چور. رب کائنات نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبریل یہ تو دنیا والوں کا بھی رواج ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں, اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. اے جبریل آج کفار نے میرے محبوب کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, ان کے جسم پہ پتھر برسائے ہیں, کوئی بھی ان کا حال پوچھنے کے لیے نہیں گیا. اے جبریل جلدی جاؤ اور محبوب کو آسمانوں پہ لے آؤ, ان کا رب ہی خود ہی ان کا حال پوچھے گا, ان کا رب خود ہی ان کی دل جوئی کرے گا. اے محبوب, اے جبریل جاؤ محبوب کو آسمانوں پہ لے آؤ. اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پہ بلا لیا تھا. دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ معراج کروانے کی حکمت کیا تھی, معراج کیوں کروائی گئی, اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد کو بیان کرتے ہوئے معراج کی دوسری حکمت کو بیان کرتے ہوئے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام جو اس دنیا میں تشریف لاتے رہے
سب اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ سارے انبیاء کرام اس بات کی دعوت دیتے کہ اے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور ایک خدا کو قبول کر لو، اس کی توحید کو قبول کر لو۔ قوم انبیاء کرام سے سوال کرتی، حل رأیت ربک، آپ ہمیں خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے رہے، قوموں کے اس سوال کے جواب میں خاموش ہو جاتے، جواب مثبت نہیں منفی میں دیا جاتا، تو فرمایا کہ اے محبوب، آج سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو لوگ ان سے میرے بارے میں سوال کرتے تو وہ خاموش ہو جاتے۔ اے محبوب، تم اعلان نبوت کر چکے ہو، اب لوگ تم سے میرے بارے میں سوال کریں گے تو اے محبوب، آسمانوں پہ آ کے اپنے رب کی زیارت کر لو، اپنے رب کا دیدار کر لو، تاکہ جب لوگ تم سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ یہ کہہ سکیں کہ فی احسن صورت ربی، کہ میں نے اپنی رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ اے محبوب، جب تم یہ کہو گے کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے تو میں بھی کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے کہ آپ گواہی اس بات کی دیں گے کہ اے لوگوں، میں نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، اپنے رب کی۔ تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے مفسرین اکرام یہ لکھتے ہیں، خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، کہ مومنین کی جان اور ان کا مال ہے جو رب کائنات نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو بیچنے والا اور جو خریدنے والا، کہ خریدتا ہے جب کوئی شخص تو کسی چیز کو دیکھ کر ہی پیسے دیتا ہے کہ یہ چیز میں لیتا ہوں، اور اس چیز کو دیکھ کر ہی اس کی قیمت دیتا۔ تو فرمایا کہ محبوب، تمہارے غلاموں نے، تمہارے امتیوں نے اپنے رب کو اپنی جانیں بیچ دی ہیں بغیر جنت کو دیکھے، تو اے محبوب، آسمانوں پہ آ کے جنت کو دیکھ جاؤ، تاکہ تمہارے غلام جب تم سے جنت کے بارے میں پوچھیں تو آپ یہ کہہ سکو کہ میرے غلاموں، میں نے تمہاری جو جنت ہے کہ جس کے بدلے تم اپنی جانیں اور اپنا مال اپنے رب کو بیچ چکے ہو، میں اس جنت کو دیکھ آیا۔ چوتھی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ زمین اور آسمان کا مناظرہ ہوا، ان الارض افتخرت علی السماء، کہ زمین آسمان کو کہنے لگی کہ اے آسمان، میں تم سے افضل۔ آسمان کہنے لگا کہ زمین، میں تم سے افضل۔ تو آسمان کہنے لگا کہ زمین، میں تم سے افضل ہوں۔ پھر آسمان نے سوال کیا کہ زمین، اگر تو افضل ہے تو ٹھیک ہے، اس پر تو کوئی دلیل پیش کر۔ زمین کہنے لگی، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَيَّنَتَنِي بِالْبَلَادِ وَالْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالْجِبَالِ۔ زمین کہنے لگی کہ اے آسمان، دیکھ، میرے اوپر سمندر ہے، میرے اوپر نہریں ہیں، میرے اوپر درخت ہیں، میرے اوپر پہاڑ ہیں، میں تم سے افضل ہوں۔ فَقَالَتِ السَّمَاءُ انا خیر منک۔ آسمان کہنے لگا، اے زمین،
میں تم سے افضل ہوں، لِأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْقَوَاكِبَ وَالْأَفْلَاكَ وَالْبُرُوجَ وَالْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَالْجَنَّةَ فِيهَا۔ آسمان کہنے لگا کہ اے زمین میں تم سے افضل ہوں اس لیے کہ میرے اوپر سورج ہے، چاند ہے، جنت ہے، عرش ہے، کرسی ہے، ستارے ہیں۔ اے زمین میں تم سے افضل ہوں۔ فقالت الارض، زمین کہنے لگی انا خیر منک، اے آسمان میں تم سے افضل ہوں۔ لأن الطواف به الانبیاء والمرسلین والاولیاء والمؤمنون عامۃ، زمین کہنے لگی کہ اے آسمان میرے اوپر کعبۃ اللہ کہ جس کا طواف انبیاء نے کیا، جس کا طواف اولیاء کرتے ہیں، جس کا طواف مومنین کرتے ہیں، اے آسمان میں تم سے افضل ہوں۔ فقالت السماء انا خیر منک، فیہا البیت المعمور ویطوف بہ الملائکہ۔ آسمان کہنے لگا کہ اے زمین بیت اللہ میرے اوپر بھی ہے کہ میرے اوپر بیت المعمور ہے کہ جس کا طواف جنت کے فرشتے کرتے ہیں۔ زمین نے کہا کہ اے آسمان تیرے اوپر سورج ہے، درست، تیرے اوپر چاند ہے، درست، تیرے اوپر ستارے ہیں، درست، تیرے اوپر عرش ہے، درست، تیرے اوپر کرسی ہے، درست، تیرے اوپر جنت ہے، درست، لیکن اے آسمان یہ سن لے کہ میرے اوپر مدینہ ہے، میرے اوپر مدینے والا ہے۔ فقال السماء انا تصعد الی فاسری بہ کما تشرفت الارض، تو آسمان کہنے لگا، دعا کرنے لگا کہ اے رب ذوالجلال جو شرف تو نے زمین کو عطا کیا ہے کہ اے رب ذوالجلال اس مدینے والے آقا کے قدم اب میرے اوپر بھی لگوا دے۔ رب کائنات نے آسمان کی دعا کو قبول کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پہ بلا لیا۔ یہ وجہ مفسرین اکرام نے بیان کی کہ جب سرکار علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ معراج کی رات جب جانے لگے، وہ مقام آیا کہ مکے تو ٹرے دو راہی، جبریل تے رب دا ایک ماہی، ایک سدرہ تے رہ جانا ہے، ایک کول بھلایا جانا ہے۔ اس رات تے تارے دستے ہیں، اج عرش سجایا جانا ہے، غارہ وچ روون والے مہمان بنایا جانا ہے کہ وہ مقام آیا کہ سدرۃ المنتہا جسے کہا جاتا ہے۔ جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اب میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، سرکار میری حد بس یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی نورانیت تھی کہ سرکار سدرۃ المنتہا سے بھی کہ جہاں پہ نوریوں کا جو سردار ہے، جو جبریل ہے، جہاں جبریل کی حد ہے، سرکار اس سے بھی آگے جا رہے کہ تبارک اللہ ہو شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں اے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، کہ کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے کہ کہیں یہ تقاضے کیے جا رہے ہیں کہ جبریل محبوب کو لے آ، کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کے بھیجا ہے کہ ہمارے رسول نور بھی ہیں، کہ سرکار اگر بشر ہوتے تو آپ وہاں سے واپس نہ آ سکتے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے نہ تو وہاں پہ ہوا ہے، نہ ہی پانی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز ہے کہ وہاں اگر ایسا ہے کہ بشر ہوتے تو پھر بشر تو
پانی کا محتاج ہے، بشر تو ہوا کا محتاج ہے، تو پھر سرکار سدرۃ المنتہا سے آگے کے سدرۃ المنتہا سے بھی پار گئے کہ سرکار کی نورانیت کیسی ہے کہ اس کو صحابہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی ہوائیں ہیں، ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں، صحابہ کی کتاریں ہیں، ماحول سجا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے۔ یک ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، مجسمے نیاز ہیں، سراپائے سوال ہیں، تو میرے آقا نے اپنے غلام کی حاجت تزائی کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے غلام کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا بڑی دیر سے میرے ذہن کی سطح پر ایک سوال رہتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ پوچھوں، آقا خاموش ہو جاتا ہوں، اور خاموش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، بارگاہ نبوت کے آداب میں فرق نہ آ جائے، آقا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں۔ میرے آقا نے اپنے غلام کی حاجت تزائی کو دیکھا، فرمایا کہ میرے غلام پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا؟ عرض کی آقا بڑی دیر سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جب خدا نے اس کائنات کو بنایا ہوگا، بساط زمین کو بچھایا ہوگا، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا، تو سب سے پہلے خدا نے کس چیز کو بنایا ہوگا؟ سرکار میں یہ سوچتا رہتا ہوں۔ میرے نبی بولنے لگے، حکمت کے موتی بولنے لگے، صحابہ کی قسمت جگانے لگے، ہماری بگڑی بڑھانے لگے، اپنی کہانی آپ اپنی زبانی سنانے لگے۔ فرمایا کہ میرے غلام سن، یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبیہ من نورہ ولم یکن فی ذلک ولد ولا لوح ولا قلم ولا جنۃ ولا نار ولا لیل ولا نہار آخری او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ میرے غلام سن کہ جب خدا نے اس کائنات کو بنایا تھا، بساط زمین کو بچھایا تھا، آسمان کو ستاروں سے سجایا تھا، 14 طبق کی کائنات کو بنایا تھا، تو اس سے بھی پہلے خدا نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا تھا۔ کہ سب سے پہلے اللہ اکبر، سب سے پہلے سرکار کے نور کو پیدا کیا گیا۔ سرکار سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، رب کائنات سے ملاقات ہوئی، اور جو سرکار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا ہوں فرماتے ہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں کہ رب کائنات سے سرکار کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہی سوال ہے، اے مالک میری امت کو بخش دے۔ معبود یہی دعا کرتے ہیں کہ علماء نے اس بات کو لکھا کہ سرکار تین دن تک غاروں میں رویا کرتے تھے کہ ایک دفعہ سرکار علیہ السلام کے گھر میں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، دیکھا کہ گھر کے صحن کے اندر خون کے دھبے لگے ہیں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے کہ نانا جان آپ نے گوشت پکایا اور ہمیں اس بات کی دعوت نہ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سرکار کے گھر میں تشریف لائی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ میرے گھر میں جو خون کے نشان تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ کسی جانور کے خون کے نشان نہیں ہے، بلکہ آج رات مجھے میری امت یاد آ گئی۔ اے فاطمہ، میں پہاڑوں پہ نکل گیا، کبھی پہاڑ کی اس طرف بھاگتا، کبھی اس طرف بھاگتا، میرا پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ اے فاطمہ، یہ خون کے نشان
میرے پاؤں سے نکلنے والے خون کے۔ سرکار پھر غاروں کی طرف نکل گئے۔ 3 دن تک سرکار صحابہ کو نظر نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے سوال کرتے کہ اے لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی بتا دو کہ آج 3 دن گزر گئے کہ ہم سرکار کا دیدار نہ کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ پہ پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں پہ ایک چرواہا بکریوں کے پاس بیٹھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے سے کہنے لگے کہ اے شخص، کیا تو نے چاند سے زیادہ حسین چہرے والے کسی شخصیت کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ چاند سے حسین چہرے والے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، البتہ اتنی بات جانتا ہوں کہ آج 3 دن گزر گئے کہ میں صبح اپنی بکریوں کو لے کے آتا ہوں تو سامنے یہ غار ہے، اس غار کے دروازے میں بیٹھ کے میری بکریاں بھی روتی رہتی ہیں۔ اور آج 3 دن گزر گئے کہ اس غار سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے کے اندر یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ذوالجلال میری امت کو بخش دے، اے مالک میری امت کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سجدے سے سر کو اٹھا لیجئے، رب کائنات آپ کی امت کو بخش دے گا۔ سرکار نے سجدے سے اپنی سر کو نہ اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے صحابہ کو بتایا کہ رسول اللہ کو فلاں غار کے اندر 3 دن سے امت کی خاطر رو رہے ہیں۔ سارے صحابہ مل کے جب اس غار میں پہنچتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سجدے سے اپنے سر کو اٹھا لیجئے، رب کائنات آپ کی امت کو بخش دے گا۔ سرکار نے سجدے سے اپنے سر کو نہ اٹھایا۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جاؤ جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا لاؤ، سرکار کو ان کے ساتھ بڑی محبت ہے، اگر وہ سرکار سے عرض کریں گی تو سرکار یقیناً سجدے سے سر کو اٹھا لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر جب اس غار میں آتے ہیں، صحابہ بھی زارو کتاب رو رہے ہیں، سرکار بھی سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہے اور یہ عرض کرتی ہیں کہ بابا جان سجدے سے سر کو اٹھائیے، رب کائنات آپ کی امت کو بخش دے گا۔ سرکار فرمانے لگے کہ اے فاطمہ تو جہنم کے بارے میں نہیں جانتی کہ مجھے اپنی امت سے بڑی محبت ہے، میں امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے فاطمہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ سرکار نے ابھی سجدے سے سر کو نہ اٹھایا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی کہ اے ابوبکر کیا تو میرے بابا جان کے امت کے جو بڑے لوگ ہیں، جو
ضعیف لوگ ہیں کیا تم ان کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لیتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی کہ یا رب ذو جلال، میرے محبوب کی امت کے جو بڑے لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، ان کے گناہ میرے نامہ اعمال میں ڈال دے اور میرے محبوب کی امت کی بخشش فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ اے علی، کیا تم میرے بابا جان کے نوجوانوں کے گناہ اپنے سر پہ لیتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا کرنے لگے کہ یا رب ذو جلال، میرے محبوب کی امت کے جو نوجوان ہیں ان کے گناہ میرے نامہ اعمال میں ڈال دے اور میرے محبوب کی امت کی بخشش فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعا کرنا تھا کہ جبریل علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سجدے سے سر کو اٹھا لیجئے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں۔ اے محبوب، اللہ اکبر، محبوب ہم آپ کی امت کو بخش دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کے لیے، ہم امتوں کے لیے ساری رات سرکار قیام کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ سرکار کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے تھے تو رب کائنات قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کا نزول فرماتا، یا ایھا المزمل قم لیلا الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محبوب، ساری رات قیام نہ کیا کرو بلکہ آدھی رات قیام کر لیا کرو اور آدھی رات آرام کر لیا۔ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتا ہے اور سرکار ہم غلاموں سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور آج ہم غلاموں کی کیا حالت، ہر کوئی اپنے اوپر غور کرے۔ سرکار تو ہمارے لیے اتنا روئیں کہ تین دن تک سرکار غاروں میں جا کے روئیں، سرکار معراج کی رات بھی ہمیں یاد رکھیں۔ لیکن آج ہم کیسے غلام ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج کون ہے کہ جو سرکار کی نماز جو ٹھنڈک ہے، سرکار کی ٹھنڈک ہے جو آنکھوں کی، سرکار کو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے جو وہ پہنچائے کہ آج ہم لوگ اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے سینوں میں وہ عشق رسول جو صحابہ کا تھا، وہ محبت رسول جو صحابہ کی تھی، کہ آج ہم لوگ اپنے سینے خالی کیے ہوئے اور دنیا کی محبت کو اپنے سینوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سینوں میں بھی عشق رسول پیدا ہو، محبت رسول پیدا ہو، تو آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ ہو جائیے کہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی دنیا کے 72 ممالک کے اندر اپنا پیغام پہنچا چکی ہے۔ دعوت اسلامی 35 سے زیادہ شعبات میں کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا بس یہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دعوت اسلامی بس یہی چاہتی ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، کہ آج جو ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ تو آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ ہو جائیے اور یہ نیت کیے انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے اور اپنی مسجد میں
فضائل سنت کا درس جاری کریں گے، اپنے علاقے میں صدائے مدینہ کی دھوم مچائیں گے اور نماز فجر کے لیے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب سمریال میں، شہر میں، صدیقیہ مسجد میں دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اجتماع پاک میں ضرور شرکت کیا کریں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔